تو انصاف کا قتل آپ دیکھیں کہ ایک متعصب جج ہمایوں دلاور نے آج جو فیصلہ سنایا ہے کل کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ وہ دونوں پارٹیز کو سن کے دوبارہ فیصلہ کریں گے، جس میں سب سے پہلا اصول تھا کہ کیا یہ کیس قابل سماعت ہے بھی نہیں یا نہیں۔ لیکن سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ دیا وہ کیا آئین اور قانون کے مطابق تھا؟ وہ بھی غلط تھا، جس کو ہم نے آج چیلنج کر دیا ہے۔ جو شخص پہلے ہی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکا ہو اور 2 دفعہ فیصلہ کر چکا ہو، اور اس نے آج بھی اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ 2 دفعہ جو میں قابل سماعت ہونے پہ فیصلہ دے چکا ہوں میں اسی پر رائے کرتا ہوں، یعنی ایک لائن کے اندر اس کے اوپر فیصلہ سنا دیا، تو کیا جسٹس عامر فاروق صاحب کو یہ کیس واپس ہمایوں دلاور کے پاس بھیجنا چاہیے تھا؟ بالکل نہیں۔ دوسری بات، انہوں نے آج جو فیصلہ سنایا ہے اس کے اندر ہمارا موقف سنے بغیر ون سائیڈڈ اینڈ ایکس پارٹی ڈیسیژن دے دیا۔ پھر اس ایکس پارٹی ڈیسیژن کے اندر جو کہ وہ پابند تھا کہ کورٹ ٹائمنگز کے اندر ہماری بحث سنتا اور بحث سننے کے بعد جو وہ فیصلہ کرتا، لیکن ہم نے آج اس کے خلاف ٹرانسفر اپلیکیشن بھی جمع کرا دی اور عامر فاروق صاحب کی ججمنٹ کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں فائل جمع کرا دی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے آرگومنٹس کا سٹارٹ کریں اس نے فیصلہ ہی سنا دیا، اور اپنے لکھے ہوئے فیصلے پہ ابھی سائن نہیں ہوئے تھے، اس کا زبانی فیصلہ صرف آیا تھا۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ برقرفتاری کیسے ہو گئی کہ اسلام آباد پولیس لاہور بھی پہنچ گئی؟ اس کا مطلب ہے ان کو پہلے سے پتا تھا، اور اگر وہ نہیں پہنچی، جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ پہنچ چکی تھی، اگر وہ نہیں پہنچی تھی تو کس طریقے سے انہوں نے وہاں 5 منٹ کے اندر ان کی زمان پارک کے دروازے توڑ کے ان کی گرفتاری کر لی؟ اور یہ گرفتاری 5 منٹ کے اندر ثابت اور ظاہر کرتی ہے کہ اس کا مطلب میچ فکس تھا اور مینیج تھا، اس لیے کہ زبانی حکم پہ کبھی بھی کسی کی گرفتاری نہیں ہوا کرتی۔ جب آرڈر نہیں لکھا گیا، جب وہ وارنٹ آف اریسٹ جاری نہیں ہوئے، آئی جی یا اس کا نمائندے کو یہ نہیں بتایا گیا، وہ یہاں سے لے کر کے لاہور نہیں پہنچا، اس سے پہلے گرفتاری کیسے ممکن ہے؟ پھر آج آپ نے دیکھا کہ خواجہ حارث جو ہمارے لیڈ کونسل ہیں، ان کے منشی کو صبح سویرے نامعلوم لوگوں نے ہائی کورٹ کے اندر سے اٹھا لیا اور ان کو عدالت سے باہر لے کے ان کو کہا کہ آج کے بعد آج کسی صورت کوئی پٹیشن اور فائل جمع نہیں ہونی چاہیے۔ پھر میں نے اپنے منشی کو بھیجا کہ وہ جا کر اس کی مدد کرے، پھر اس کو بھی اٹھا لیا، جس کو کچھ دیر بعد چھوڑ دیا دونوں کو۔ پھر مجھے خود جانا پڑا وہ فائل جا کر جمع کرانے کے لیے، کسی اور ذریعے سے، وکلاء صاحبان کے ذریعے سے میں نے وہ ٹریس کرائی فائل۔ تو مجھے یہ بتائیں یہ کیسا نظام انصاف ہے؟ کیا اس نظام انصاف کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آئین ہے، ہمارے ملک میں قانون ہے، ہمارے ملک میں انڈکلیئرڈ مارشل لاء نہیں ہے؟ آج پی ٹی آئی کے G8 کے دفتر کے اندر صبح سویرے ویگو ڈالے پہنچ جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں ان کو کیسے پتا تھا کہ آج ہر حال میں یہ فیصلہ آنا ہے؟ کیا ہمارے ہاں یہ نظام انصاف اور قانون کی حکمرانی ہے؟ کیا یہ آئین کی بالادستی کی بات ہے؟ جو آج کی فاشسٹ حکومت، یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور JUIF جو آئین کی منا رہے تھے گولڈن جوبلی، ان کو چاہیے آئین کی برسی منائیں، اس لیے کہ آئین کو آپ نے معطل کر دیا۔ 8 مرتبہ گرفتاریاں ہو کے بھی عدالتوں کو سے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ پی ٹی آئی کے ورکرز کو کرش کیا جا رہا ہے، چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے۔ میں اس کیس کے حوالے سے 2-3 منٹ اور بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ آج جو فیصلہ دیا ہے میرٹ آف دی کیس، آپ کو ایک بات سے بتا دوں، جب آپ ہمارے گواہ نہیں آنے دیتے تو آپ کیسے کہتے ہو کہ ہم نے شواہد پیش نہیں کیے؟ بھائی ہمارے گواہ پیش کرنا ہمارا بنیادی حق ہے۔ فیئر ٹرائل کا قانون آئین آرٹیکل 10A ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے مقدمے کو انصاف کی بنیاد پر اور فیئر ٹرائل کی بنیاد پر
फेयर चांस ऑफ डिफेंस हमें मिलना चाहिए, तो क्या वो हमें मिला? नहीं मिला। जब आप हमारे गवाहान का फैसला आपने करना है कि आपके गवाहों को मैंने नहीं आने देना, फिर मुतासिब जज हुमायूं दिलावर की मिसकंडक्ट आप देखें और उनकी बदनीयती देखें। 12 बजे 12:30 बजे वो हमारे गौर साहब को कहते हैं कि आप अपने गवाहान को 1:30 बजे ले आइए। जब ये उनको कहते हैं जाकर के 1:30 बजे कि हमारे गवाह कराची में हैं, हमें 2 दिन या 1 दिन का वक्त दे दीजिए, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये रेलिवेंट ही नहीं है, आपका केस खारिज किया जाता है। इसी तरह उन्होंने हमारे कई सीनियर वकला के जो इस केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें ख्वाजा हारिस साहब हमारे लीड काउंसिल हैं, जब उन्होंने एप्लीकेशन दी, गौहर साहब समेत इनके खिलाफ ऑब्जर्वेशन दे दी। क्या हम आज के ऑर्डर में भी ये लिख दिया, क्या हम कानून और आइन की पासदारी चाहते हैं? क्या हम कानून के मुताबिक किसी मुल्जिम को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी अंजाम न दें? तो क्या हम इस तर्ज अमल को क्या कहेंगे? ये इंसाफ को बिल्डोज किया जा रहा है, इंसाफ को दफन किया जा रहा है। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि ऐसे जज को मुंसिफ की कुर्सी पे भी नहीं होना चाहिए। फिर जस्टिस अतर मिनल्लाह जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने डायरेक्शंस जारी की थी, ये कहा था कि कोई जज ना सोशल मीडिया इस्तेमाल करे, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम। लेकिन आज 2023 तक वो फेसबुक इस्तेमाल कर रहे थे और एडमिटेडली अपने फेसबुक अकाउंट से इमरान खान के खिलाफ पोस्टें लगाई हुई थी, नाजेबा तस्वीर लगाई हुई थी। और जब FIA को भेज दिया गया तो FIA ने सिर्फ इतना कहा कि आज वो पोस्ट अवेलेबल नहीं है। तो क्या FIA के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उन पोस्ट को ट्रेस कर सके या उनको आर्काइव से हासिल कर सके? उसके लिए 30 डेज और 90 डेज का पीरियड है। फेसबुक मैनेजमेंट से राब्ता कर सकते हैं। और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कल के अपने फैसले में ये लिखा कि जनाब इसमें FIA इंक्वायरी करे। अगर FIA ने कल इंक्वायरी करके ये साबित कर दिया कि ये पोस्टें उसी की हैं, तो मुझे बताएं कि फिर ये फैसला किधर जाएगा? फिर कल के फैसले में आमिर फारूक साहब ने यह भी फैसला कर दिया कि आपका हक बनता है अपने हक में गवाह पेश करें। हक के दिफा किसी का खत्म नहीं हो सकता। उस मकसद के लिए उन्होंने नोटिस कर दिए जो कि अगले हफ्ते लगे हुए हैं। तो मुझे बताएं, अगर हमारा हक के दिफा के बगैर और आमिर फारूक साहब के उस फैसले से पहले अगर आपने हमें फैसला सुना दिया और हमें सजा दे दी, तो उस फिर हक के दिफा का क्या बनेगा? फिर आज बदकिस्मती की बात है, जिसने कानून कायदे के मुताबिक गाड़ियां नहीं ली, जो जुर्म किया, वो हैं नवाज शरीफ साहब, वो हैं आसिफ अली जरदारी, वो हैं यूसुफ रजा गिलानी, वो हैं मरियम नवाज। ये जुर्म है जिनके खिलाफ रेफरेंसेस बने, लेकिन नैब लॉ की तरमीम के बाद वो वापस हो गए। यानी जो मुजरिम हैं, जिन्होंने जुर्म किया है तोशाखाना से, उनको तो आपने इख्तदार दे दिया, और जिन्होंने कानून और कायदे के मुताबिक कोई चीज ली और उसकी वो प्रॉपर्टी बन गई, उसने कल उसको बेचा, उसको रखा या किसी को गिफ्ट किया, ये उसकी प्रॉपर्टी है, वो जुर्म नहीं है, वो कानून कायदे के मुताबिक है। और एक बात और कि ये जो आज इल्जाम लगाया जिसके ऊपर सजा हुई है, ये सिर्फ ये इल्जाम है कि आपने टैक्स अथॉरिटीज के पास तो जो लायबिलिटीज और जो एक्सपेंसेस और जो आपके एसेट्स हैं वो तो आपने डिक्लेयर कर दिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन में आपने वो पैसे तो ठीक लिखे, लेकिन आगे लफ्ज तोशाखाना नहीं लिखा, उसकी तफसील नहीं लिखी कि इसमें ये चीज मौजूद है। बात यह है कि वहां वो खाना ही नहीं होता, क्योंकि ये फर्क है। टैक्स अथॉरिटीज के पास आपने लायबिलिटीज, आपने इनकम, कहां से पैसे आए और कहां खर्च हुए, सब कुछ आपने बताना होता है। यहां आपने टोटल एसेट्स जो उस फाइनेंशियल ईयर में आपके पास मूवेबल एंड इमूवेबल होते हैं, आपने वो बताने होते हैं, और लिहाजा उनको हमने बता दिया। तो ये है टोटल केस। लेकिन इस केस को पिछले 1.5 साल से जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सब आपके सामने है, हमारी कौम के सामने है। हम बजा तौर पर समझते हैं
کہ اس متعصب جج کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی تھی، اس متعصب جج کے ساتھ ہمارے تمام ادارے ملے ہوئے تھے، اس متعصب جج کے پیچھے ہمارے یہ جو پی ڈی ایم کی فاشسٹ حکومتیں ہیں وہ کھڑی ہوئی تھیں، اور انہوں نے صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے خان صاحب کو نشانہ بنایا، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم قانون کے راستے کو اڈاپٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس کے خلاف اپیل بھی فائل کریں گے، ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی، اور جو نیکسٹ رائے عمل ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دیکھیں، ہر ایکیوز کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ قانون اور قاعدے کے مطابق ایگزیمپشن پٹیشن فائل کرے۔ اس کے اوپر پچھلے سال آپ کو پتا ہے نومبر میں قاتلانہ حملہ ہوا، 4 سے 5 مہینے ان کو بیڈ ریسٹ تھی، اور اس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ان کا کیس اسپیشل جوڈیشل کمپلیکس میں منتقل کیا جائے، اور جب وہاں منتقل ہو گیا اس دن سے لے کر آج تک کسی ایسی تاریخ ایک بھی نہیں ہوئی جس میں ہم وکلا نہ پیش ہوں۔ ملزم کی حاضری یہ ڈسکریشن ہوتی ہے کورٹ کی، چاہیں تو وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، چاہیں تو وہ تھرو وکیل، ایڈوکیٹ اور کونسل پیش ہوں، اور ہم پیش ہوئے ہیں اور پیش ہوتے رہے ہیں، اور آج بھی ہم پیش ہوئے ہیں۔ انصاف کو بلڈوز جس طرح کیا گیا وہ سب آپ سمجھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے۔ ایک پوائنٹ میں نوٹ کرتا ہوں، میں صرف ایک پوائنٹ نوٹ کرتا ہوں۔ ایک منٹ گور صاحب کی بات، میں صرف ایک پھر آپ سوال جواب دیں گے۔ آپ کو حاضری کا کہا ہے یا آپ نے بجا فرمایا کہ وہ اس طرح ہے، لیکن خان صاحب کے خلاف 180 ایف آئی آریں ہوئی ہیں۔ خان صاحب آپ کی انفارمیشن کے لیے 350 مرتبہ عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں، 2 مہینوں میں 350 مرتبہ عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں۔ وہ جب اس عدالت میں پیشی کا تھا وہ کسی اور عدالت میں ہوتے تھے، اس لیے ہم نے اس کی اپلیکیشن دی۔ اور ایک بات اور، قاتلانہ حملوں کے باوجود 180 سے زائد مقدمات کے باوجود خان صاحب دیگر لیڈروں کی طرح نہ دبئی بھاگ کے گئے نہ لندن بھاگ کے گئے، آج بھی مقدمات کا وہ سامنا کر رہے ہیں، اور جس دن ہم نے ایگزیمپشن سیک کی اس دن 8 مقدمات یا کبھی لاہور میں یا کسی اور شہر میں یا اسلام آباد میں دوسری عدالتوں میں موجود ہوتے تھے، اور آج بھی ہم سامنا کر رہے ہیں۔ ہم ملک چھوڑ کے نہیں بھاگ رہے خان صاحب، اور ہم اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ ججمنٹ آئی ہے۔